بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، سن 2020 پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ ایک تو کورونا کی وجہ سے پوری دنیا پریشان رہی ہے، معیشت جامد ہو کر رہ گئی ہے، لیکن 2020 کے ختم ہوتے ہوتے آج دنیا دو جنگوں کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تو وہ ممکنہ طور پر جنگ ہے جو بھارت پاکستان پر مسلط کرنے جا رہا ہے، اور جس کے متعلق میں گزشتہ روز ہی آپ دوستوں کی خدمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی عرضداشتیں پیش کر چکا ہوں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اقوام متحدہ کو ایک خط کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ اگر ایران کو نہ روکا گیا، حوثی جو باغی ہیں جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، جو سعودی عرب کا موقف ہے اس کے مطابق، اگر انہوں نے ہماری تیل کی تنصیبات پر اپنے حملے جاری رکھے، جیسا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ارامکو کی جدہ کی سعودی عرب کی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہم پوری دنیا کا تیل بند کر دیں۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی دھمکی ہے جو بہت گہرے معنی رکھتی ہے۔ اسی طرح کی ایک دھمکی 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید نے بھی دی تھی، جس کے آگے دنیا نے، استعماری قوتوں نے، طاغوتی قوتوں نے اگرچہ اس وقت گھٹنے ٹیک کیے تھے، لیکن اس کے بعد شاہ فیصل جیسا ایک عظیم مسلمانوں سے محبت کرنے والا انسان کس انجام سے دوچار ہوا، تاریخ اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ آج پھر سعودی عرب نے اسی طرح کی ایک دھمکی دی ہے کہ اگر ایران اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اس نے یمن میں جو باغی ہیں ان کی حمایت سے ہاتھ نہ کھینچا اور سعودی تنصیبات پر حملے جاری رہے، تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ ہم عالمی سطح پر تیل جاری رکھ سکیں، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کی تیل کی سپلائی بند ہو سکتی ہے اور پوری دنیا کی جو مشینری ہے، جو اس کا پہیہ ہے، وہ رک سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رہے ہیں، خاص طور پر ان کے داماد کے بڑی یارانہ ہے، اور ٹرمپ اب الیکشن ہار چکا ہے، وہاں جو بائیڈن آ چکا ہے، اور یہ جو بائیڈن ہے یہ وہی موصوف ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ اس کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے ایک معاہدہ بھی کیا تھا، جسے سعودی عرب قطعی پسند نہیں کرتا۔ سعودی عرب کی پوری خواہش ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے کسی بھی طرح ایران پر حملہ کر دیا جائے، ایران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دی جائیں، تاکہ ایران کسی بھی صورت میں سعودی عرب کے لیے مستقبل میں خطرات کا باعث نہ بن سکے۔ 3-4 دن قبل ہی سعودی عرب کے شہر نیوم میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی تھی، اس میں خاص طور پر امریکن فارن منسٹر جو ہے، منسٹر آف اسٹیٹ مائک پومپیو، وہ پہنچے تھے، محمد بن سلمان سعودی ولی عہد تھے، اور اس میٹنگ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوم بھی موجود تھے۔ یہ بہت ہی ایک بڑی ہائی لیول کی ایک میٹنگ تھی، اور اس میں صرف یہی ڈسکس کیا گیا کہ کس طرح ایران پر حملہ کیا جائے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ عرب اور عجم کی لڑائی، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آج جس طرح اسلامی ممالک باہم دست گربان ہیں، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی شکل میں ہے، اس کے نتیجے میں
ایک طرف تو اسلام مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ان کے وسائل ضیاع ہو رہا ہے، اور تیسری طرف ہم ان غیر لوگوں کے جو ہم مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، ہم ان کے دست نگر ہو کر رہ گئے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد کے اعصاب پر ایران آج اس قدر سوار ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران پر ہر صورت میں حملہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ چند ہفتے پہلے ایرانی فارن منسٹر جواد ظریف پاکستان آئے تھے، حالانکہ وہ فارن منسٹر تھے، لیکن پاکستان نے سعودی جلاوے میں اسے بہت زیادہ پروٹوکول دیا۔ اس نے ہمارے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، فارن منسٹر سے ملاقات کی، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ اور یہ بات بھی سعودی عرب کو پسند نہیں آئی، یو اے ای کو پسند نہیں آئی، اور جس کے نتیجے میں جو وہ پاکستانی ورکرز جو سعودی عرب میں رہتے ہیں یا یو اے ای میں رہتے ہیں، ان کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے، اور اب وہاں جو ریٹائرڈ پاکستانی فوجی رہتے ہیں ان کو بھی نکالنے کا کوئی نہ کوئی جواز تلاش کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک سعودی تنصیبات پر حملے کا تعلق ہے، یہ مہینے 2 مہینے پہلے بھی ہوا تھا، اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان تنصیبات پر حملہ کس نے کیا تھا۔ یہ دراصل اسرائیل نے حملہ کیا تھا، لیکن سعودی عرب باوجود چپ رہا۔ اب کیونکہ خود جو حوثی قبیل باغی ہیں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے جدہ میں جو آرامکو کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، اس لیے سعودی عرب کو یہ موقع مل گیا ہے۔ لیکن جہاں تک ایران کی بات ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ ایران کے خلاف سعودی عرب جان بوجھ کر ایک ماحول بنا رہا ہے، ایک ہوا کھڑا پیدا کر رہا ہے تاکہ اسے جواز مل سکے کہ وہ ایران پر حملہ کرے۔ ایران بھی اپنی جگہ پر پوری تیاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ، خاص طور ٹرمپ انتظامیہ، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ بہت ہی جلد ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے، جس کا سراسر نقصان مسلمانوں کو ہوگا، اسلامی دنیا کو ہوگا، اور ہمارے درمیان تقسیم مزید بڑھ جائے گی۔ جب G20 کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت سعودی فرمانروا سلمان شاہ نے ترکی کے صدر کو فون کیا، اسی طرح قطر کے حوالے سے بھی سعودی عرب نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی کہ ہمیں قطر ہمارا بھائی ہے، ہمارے اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ اسی پالیسی کو اپناتے ہوئے ترک جو سعودی عرب ہے یا یو اے ای ہے، وہ پاکستان اور ایران کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی میں کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایران کی وجہ سے سعودی عرب اور باقی عرب ریاستیں عداوت اور دشمنی میں اتنی آگے چلی گئی ہیں، جس کا نتیجہ ایک بہت خطرناک جنگ کی صورت میں پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ سعودی عرب کی حکومت، خاص طور پر ان کے ولی عہد جو بہت ہی ایک جذباتی نوجوان ہیں، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس دھمکی کے نتیجے میں خود ان کی ذات کو بھی بہت بڑے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اب بھی عالمی دنیا ان کی اس دھمکی کو شاید کچھ عرصے کے لیے تو برداشت کر جائے، لیکن رد عمل کے طور پر وہ ان کی ذات کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں، کیونکہ جمال خشوگی کا مسئلہ ابھی تک محمد بن سلمان کا پیچھا کر رہا ہے۔ سی آئی اے نے ان کے خلاف رپورٹ دی تھی جسے ٹرمپ انتظامیہ نے دبا دیا تھا۔ اب امریکہ میں حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور پھر پوری اسلامی دنیا کی قیادت سے ہٹ کر اب سعودی عرب صرف اسرائیل کا ہو کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی بہت ملال اور رنج پایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے بہت سنگین اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے، ترکی پر بھی مرتب ہوں گے، اور پھر جو ایک نئی صف بندی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بننے میں بہت تیزی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے
इस्लामी ममालिक के सरबराहों को अकल, शऊर, दानिश और बसीरत अता फरमाए कि वो मुसलमानों के खून को बहाने के लिए खुद अपने कंधे पेश ना करें, क्योंकि गैर तो हमारा एक अरसे से ही खून बहा रहे हैं, कम अज कम हम दूसरों के इस सिलसिले में सहूलतकार ना बने। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।